پچھلی حکومت کا آخری سال تھا تو اس وقت میرے خیال ہے نمبر 27 اسکیمیں تھیں اور 27 ارب روپے مختص کیے گئے تھے ان کے لیے. اس سال ہر سال گھٹی ہیں اس کے بعد جب سے ماشاءاللہ یہ لوگ آئے, اور اس سال صرف 6 اسکیمیں اگلے سال کے لیے رکھی گئی ہیں. 5.1 ارب روپے کے قریب اس میں رکھا گیا ہے اگلے سال کے لیے. اچھا, پچھلے 4 سال میں, یعنی یہ چوتھا سال ہوگا اگر اگلے سال کو بھی کاؤنٹ کریں, سندھ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کوئی نئی اسکیم نہیں دی گئی. ہماری اسکیمز تھی جو کاٹ دی گئی. کینجر کے لیے تھی جو کراچی میں پانی لانے کے لیے کلری بغار فیڈر کی لائننگ تھی تاکہ پانی کی لاسز کم ہوں اور ہم کراچی کو پانی فراہم کر سکیں. 2017 میں 18 میں وہ اسکیم تھی, وہ کاٹ دی گئی ہے. وہ 2 سال پچھلے سال کاٹ دی گئی تھی. اگلے سال میں نے یہ خط میں لکھا اور آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ لیں. پنجاب کو روڈ سیکٹر میں فیڈرل گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے صوبائی حکومت کو پروونشل روڈز بنانے کے لیے. 72 ارب روپے کی اسکیم ہے, 72 بلین, اور اس میں تقریباً مجھے اگر نمبر یاد ہے 15 بلین ہے یا 12 بلین ہے انہوں نے الوکیٹ کیے ہیں اگلے سال میں پروونشل روڈز بنانے کے لیے. ایک طرف تو موٹر ویز بھی ساری ادھر بنی ہے. کراچی سے لاہور موٹر وے بنانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں لاہور سے سکھر تک تو موٹر وے حکومت اپنے پیسوں سے بناتی ہے. جیسے ہی سکھر شروع ہوتا ہے, یعنی سندھ کا چلیں گھوٹکی سے سکھر تک تو اس کو لے آئے واڑوں سے. سکھر سے حیدرآباد کہتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے. پچھلے 4 سال سے ہمیں یہ بتا رہے ہیں. پچھلے سال بھی بڑی تقریر کی تھی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے. اگلے سال کے لیے بھی یہی کہا ہے. کراچی حیدرآباد کا جو تھا وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بنایا گیا. پنجاب کے روڈز کی میں نے آپ کو بات کی, اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہے کہ پنجاب میں آپ ترقی کریں, بلوچستان میں کریں, KPK میں کریں, اور ڈیٹیلز میں نے دی ہیں اس میں. لیکن سندھ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں آپ؟ سندھ کو جو اسکیمیں دیتے ہیں, اور یہ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, لیکن میں نے اس خط میں لکھا ہے, لگتا ہے کہ میں بہرے لوگوں سے بات کر رہا ہوں. گونگے نہیں ہیں اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ابھی جو شروع ہوں گے نا ان کے پیچھے لوگ, وہ دیکھیے گا آپ لوگ. لیکن بہرے لوگوں سے میں ضرور بات کر رہا ہوں. اس لیے پچھلے سال کہا تھا میں نے 2 چیزیں کہی تھی اور وہ منٹس میں موجود ہیں میٹنگ کے, کہ جی آپ نمبر 1 NEC کی میٹنگ, نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ سال میں 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے 2 بار نہیں, کم از کم 2 بار ہونی چاہیے. آئین میں لکھا ہے, آرٹیکل 156 ہے. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ نے نہیں کی پچھلے سال, اور اگلے سال کے لیے مہربانی کر کے 2 میٹنگز کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ جو ہے نا کم از کم 2 کیجیے گا, اور دوسری میٹنگ ہے وہ مارچ کے مہینے میں کیجیے گا. اس لیے کہ NEC کا کام ہے کہ صوبے اور وفاق کو ایڈوائز کرتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں, کس طریقے سے گروتھ ہو رہی ہے, کہ کیسے پیسے آپ رکھیں. آپ بجٹ سے 2 دن پہلے میٹنگ کر کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جی یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اگلے دفعے سے ہم یہ کہیں گے, لیکن پھر وہ ادھر ہی رہ گئی بات. ہمیں جو اسکیمز دی گئی ہیں, اگین صوبہ سے نہیں کر رہا, وہاں پہ تو پنجاب حکومت کو دے دیے پیسے کہ آپ روڈ بنائیں. ہمارے یہاں پاک PWD جس کا کام کیا ہوتا تھا آپ سب کو یاد ہے, سرکاری یہ ایکسپو سینٹر شاید پاک PWD نے بنایا ہو. ان کا کام ہے کہ سرکاری عمارتیں بنانا, سرکار کی جو کنسٹرکشن کے دفاتر ہیں اگر فیڈرل گورنمنٹ کے کہیں وہ بنانا. اس کو کام دیا ہے کہ جی آپ بدین میں فلانی UC کی فلانی گلی میں نالی بنا دیں, آپ کورنگی میں UC 4 کی گلی نمبر 15 کے اندر پیور لگا دیں. یہ مطلب اسٹریٹجک. اور پنجاب کو کیا دے رہے ہیں کہ جو فری ویز جا رہی ہیں نا, ان کی موٹر ویز جا رہی ہیں, ان کی کنیکشنز 25-25, 30-30 کلومیٹر کی ڈیول کیریج وے روڈز, یہ ساری PSDP میں موجود ہے. اس سلسلے میں نے لکھا ہے, میں نے شدید احتجاج کیا ہے. کل نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے, اس میں اپنے صوبے کا موقف رکھوں گا, اور جواب میں مجھے پتہ ہے کیا آئے گا. ادھر جو ہے نا بیٹھے ہوئے, جواب میں آئے گا ہم نے گرین لائن بنا دی. وہ بھائی گرین لائن تو پچھلی حکومت جب سپٹمبر 2018 میں پرائم منسٹر آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا 3 مہینے میں ہم کمپلیٹ کر دیں گے. وہ 3 مہینے کو 3 سال ہو گئے.
پھر کہیں گے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہ گلیاں نالیاں سب بنا دی ہیں، وہ جا کے ان کی کوالٹی دیکھے. میں نے کہا وہ کوالٹی چیک کریں. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پہ ڈپلیکیشن کا خطرہ ہے، اس لیے کہ آپ صوبائی حکومت سے کنسلٹ ہی نہیں کر رہے، صوبائی حکومت سے پوچھ نہیں رہے. آپ کسی گلی کو آگے بنا کے چلے جاتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کہ وہ گلی شاید آلریڈی صوبائی حکومت نے بنائی ہو، ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہو، کرپشن کے بڑی باتیں کرتے لیکن بڑے انہوں نے ایونیوز کھول دیے لوگوں کے لیے. یہ چیز کی تھی. دوسری آپ نے جو بات کی، احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کا ہے. ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں اور جو بھی پرامن احتجاج کرے گا اس پہ ہم کبھی خلل نہیں ڈالیں گے. میرے بھائی کیس بھی داخل ہوئے تھے، اریسٹ بھی ہوئی تھی، اور پھر میں نے جہاں تک مجھے پتا ہے کورٹ سے وہ بیل ہوئی ہے، تو وہ سارے ایکشن لیے گئے ہیں جو بھی. اور اگر کوئی بھی اس کے جو اس دن ایشوز ہوئے تھے اس کے بعد کوئی ایسی بات سامنے نہیں ہے. ہاں آج جیسے میں نے آپ نے کہا لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پرامن پروٹیسٹ کرنے کا ہر ایک کا حق ہے. دیکھیں میں تو کیس پانی کے معاملے پہ بھی میں اسمبلی میں لے گیا تھا، میں نے سارے باتیں کی تھی اور مجھے بڑی حیرت ہے اس وقت تو ساروں نے، اور وہ کلپس موجود ہیں کہ ہر جماعت نے ایگری کیا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن پھر ایک نیا ماحول شروع ہو گیا. ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1991 کے اکارڈ کو فالو کریں، وہ کہتے ہیں آپ کو پانی دیا جا رہا ہے آپ چوری کر رہے ہیں. تو بھائی اگر سندھ کا حصہ اس میں جو کچھ بھی ہے وہ آپ خود کہہ رہے کہ ہم نہیں دے رہے، وفاق خود کہہ رہی کہ ہم 91 کا اکارڈ فالو نہیں کر رہے، ہم کوئی اور سسٹم چلا رہے ہیں، اس پہ تو ہماری مدد کریں. تو ہم اپنا کیس پہلے بھی رکھا ہے، آگے بھی رکھیں گے. اور میری صرف گزارش ہمیشہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ دوستوں کے ساتھ کہ، اور خاص طور پہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں، کہ اپنے لوگوں جنہوں نے انہیں الیکٹ کیا ہے ان کا انٹرسٹ سب سے آگے رکھیں. باقی پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرتے رہیں گے. ایک منٹ وہ کر رہے ہیں، ایک منٹ جی جی ہر دکاندار کہتا ہے کہ کرسی اندر کا کوئی ہے بیچنے والے انسان، اس کے بعد رائٹ کا تو ایک الگ ایشو ہے. یہ افسرانوں کے صوبے کے سربراہ تو آپ ہیں، اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ حال میں جو آپ کی بازگشت کی نظر آ رہی ہے اور سڑکوں میں بھی نظر آ رہی ہے. اچھا میری بات سنیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. میری طرف سے یہ میسج آتا رہا ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ماسک پہنا، بھائی نے پھر اتار دیا، سامنے بیٹھے ہوئے نا، تو اب میں کیا کروں یار ان کا. آپ بتائیں، کچھ کہوں گا کہیں گے صاحب کے ساتھ کچھ کر دیا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ جو مکس سگنلز جاتے ہیں، ایک طرف میں یہ التجا کر رہا ہوں لوگوں سے ماسک پہنو، ویکسینیٹ کراؤ، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی یہ سازش ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جب، اور اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کر رہا ہوں، لاہور میں جب بڑھ گیا تھا کووڈ کی کیسز اور وہاں پہ ڈیتھ بڑھ گئی تھی، انتظامیہ نے جو اقدامات کیے اس میں مکس سگنلز دیا ہے سب نے. یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی وہاں اپوزیشن میں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ لاہور کا معاشی قتل ہو رہا ہے. یہاں پہ پتہ نہیں کہاں سے یہ آگے جو لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں. میں یہی کہوں گا، مکس سگنلز آتے ہیں، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ نہیں یہ تو. اور میں نے پچھلی میٹنگ میں ادھر موجود ہیں، منسٹر صاحب موجود ہیں، بلکہ تینوں گواہ ہیں میرے. میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ آپ میسج کریں، اسد عمر صاحب سے کہیں کہ وہ بتائیں کہ جی کراچی کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے. انہوں نے نہیں کیا. آن دی کنٹری ان کی جو جماعت ہے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ جو آپ باقی چیزیں نا جو کہ پولیس جو ہے وہ کمائی کر رہی ہے اور کوئی. نمبر ون، آپ نے اپنے آپ کو خود کانٹریکٹ کیا. 6 بجے ہم نے بند کرنے کے لیے کہا ہے. اگر 6 بجے کے بعد پولیس سختی کرتی ہے
اور اگر کہیں چھوڑ دیتی ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اگر سختی کرتی ہے تو اچھی بات ہے۔ آپ نے کہا کہ امپلیمنٹ کرائیں، ہماری پوری کوشش ہے، لیکن مکس سگنلز کی وجہ سے ہمیں مشکل ہو رہی ہے۔ آپ کے پیچھے ابھی جو شاہ صاحب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سے بچ کے رہے، اس لیے کہ انہوں نے ماسک اتارا ہوا ہے اپنا۔ تو میں آپ کو سامنے بتا رہا ہوں، کیا یار یہ امپلیمنٹ کرنا نا، کیا میں نے پکڑ کے جیل میں ڈالنا ہے آپ کو؟ میں نے التجائی کرنی ہے نا، اور کر رہا ہوں، اور کہیں فرق پڑا ہے؟ پڑا ہے نا، اس وقت ساروں نے ماسک پہن لیے۔ اب یہ میرے التجا کرنے سے، میرے اس سے نہ، یہ آپ اپنی بہتری کے لیے کریں۔ آخری سوال، آج ہماری ٹاسک فورس کی میٹنگ ہے شام کو، ہم پھر ریویو کریں گے۔ اور دیکھیں یہ فیصلہ میں اکیلا نہیں کرتا ہوں، یہاں پہ ایسا اس ٹاسک فورس کی میٹنگ میں انتظامیہ کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پولیس، رینجرز، انٹیلیجنس کے لوگ، آرمی کے لوگ، یہ سب ہوتے ہیں، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کام کو جانتے ہیں۔ ہم سب مل کے متفقہ ایک فیصلہ ہمارا ایسا نہیں کہ میں نے کہا کہ جی یہ کرنا ہے اور باقیوں نے کہا نہیں، میری کئی باتیں ہوتی یہ کرنا ہے لیکن متفق نہیں ہوتے جس چیز سے، ہر وقت متفقہ فیصلہ ہوتا ہے۔ آج میٹنگ ہے، اس میں ہم پھر ریویو کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی جو فیصلہ کریں گے، اور ہماری نیتیں صاف ہیں، ہمارے مقصد ہے کہ اس وبا، اور مجھے نہیں پتا، میں نے تو نقصان کھایا ہے، آپ لوگوں میں سے کسی نے، ہو سکتا ہے جس نے نقصان کھایا اسی کو پتا ہے کہ یہ وبا کیا کرتی ہے، اس کا مذاق اڑانا میرا خیال ہے بہت ناجائزی ہے۔ ہم نیک نیتی سے کر رہے ہیں، ہم جو فیصلہ کریں گے ہم اپنی عقل کے مطابق اور سب کنسنسس سے لوگوں کی بہتری کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی شام کو جو بتا دوں گا۔ لاسٹ کوشچن، اچھا یہ میں سوال ہی بھول جاؤں گا، اتنا ہوشیار نہیں ہوں۔ پہلا سوال تھا آپ کا، ہاں ڈسٹرکٹ ایسٹ اور باقی دیکھیں کراچی میں ایشوز ہیں، اس وجہ سے ہم تھوڑی سی زیادہ امپلیمنٹیشن کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نمبرز کم ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ جو ہم نے سٹیپس لیے ان کا فائدہ نہیں ہوا۔ آج کوئی 11% کے قریب کل کا جو نمبر ہے وہ تھا، جو کہ پہلے کراچی میں 16-17% پہ ہوا کرتا، تو وہ کم ہو رہا ہے۔ کچھ ڈسٹرکٹس میں زیادہ ایشوز ہیں، اسی لیے لیکن پھر ہمیں کراچی کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈسٹرکٹ ختم ہوا ادھر یہ ہوگا اور اس گلی میں پھر کوئی اور SOP ہوگی، اس لیے ہمیں مشکل ہوتی ہے کرنے کی۔ دوسرا سوال تھا، ہاں دیکھیں ہمارے پاس جو ایپیڈیمکس کا لا ہے نا، لا کا نام پتہ نہیں کیا ہے، جو بھی وہ پینڈیمک ایکٹ ہے، وہ بہت کچھ اجازت دیتا ہے، لیکن اگر آپ سرکاری ملازم ہیں اور آپ نے ویکسین نہیں لگائی اور میں آپ کی تنخواہ روکتا ہوں، آپ سب بتائیں، جبکہ آپ کے پاس اویلیبل ہے، یہ نہیں کہ اویلیبل نہیں ہے، تو میں کیا غلط کر رہا ہوں؟ آپ صرف اپنے دل کے ہاتھ رکھ کے یہ بتا دیں، اس لیے کہ نہ صرف آپ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، آپ دوسروں کو بھی نقصان دیتے ہیں۔ تو پینڈیمک ایکٹ کے اندر آپ کچھ سٹیپس لے سکتے ہیں، یا کہ اگر ہمارا کوئی ایکسپیرینس عدالتوں سے اتنا اچھا نہیں رہا ہے اور کئی فیصلوں پہ ہمیں سخت ریزرویشنز ہیں، اگر کوئی ایسا آ جاتا ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے نہیں لگتا، میں امید کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا، لگنے کی بات نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے۔ تیسرا تھا ہاں ڈیٹا، دیکھیے ڈیٹا ایک سسٹم بنایا ہے سینٹرل، اس لیے کہ میں اگر لاہور جاتا ہوں میں وہاں سے بھی ویکسین لگا سکتا ہوں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تو ایک سینٹرل ڈیٹا ہے، اس کی اندر سارے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں اگر کوئی اور کسی کو بھی سجیشن ہے بہتری لانے کی تو لا سکتے ہیں۔ کوشش یہی کہ ہم سب مل کے، اس میں کوئی فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی بات نہیں ہے، انہوں نے سسٹم بنایا، ہم نے اس کو پورا اڈاپٹ کیا اور ہم اسی کے تحت کر رہے ہیں کام۔ ٹھیک ہے، شکریہ، تھینک یو سر۔